قیامت کے دن یوں کہہ کے تیری جان نہیں چھوڑی جائے گی کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کر رہا ہوں. فرمایا ایسے بچوں کو، اللہ اکبر، ایسے بچوں کی چاہت نہ کر جو تجھے اللہ کے ذکر سے، ایسے کاروبار کی طرف نہ کر جو خدا کی یاد سے تجھے غافل کر دے. اس بھلے کے میں بھی نہ رہی ہو، سرکار میری قبر میں آئیں گے، اللہ اکبر، آئیں گے، فرشتہ دکھائے گا یہ کون ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، دنیا کے اندر اس کے بارے میں تیرا عقیدہ اور ایمان کیا تھا. یہ نظریہ، یہ کنسپٹ غلط ہے. سرکار قبرے چاہ بن گئے، آکھن گے اینو چھڑ دیتے ہیں میرے. فرمایا یہ بھی اپنی بولے پل کے اندر اپنی توتلی زبان ہلا کے کہے گا. اللہ نے اس کا جواب بھی پہلے قرآن کریم میں دے دیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر میرے ذکر سے غافل ہو کے آیا تو دیکھنا دھوکے میں رہ کے خسارے والی زندگی پا کے آئے گا. اللہ جس زندگی کو خسارہ کہہ رہا ہے، کملی والا اس زندگی سے تیرا میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی کے اندر رہ کے میں کیا کروں؟ فرمایا میں نہیں منع کرتا بچوں کا پیٹ نہ پال، میں نہیں منع کرتا اچھے کپڑے نہ پہن، میں نہیں منع کرتا اچھا جوتا چمکتا نہ پہن، میں نہیں منع کرتا ہاتھ میں گھڑی نہ پہن، میں نہیں منع کرتا، لیکن ان فضولیات کو ضروریات مت سمجھ. ضروریات کے چکر میں فضولیات کے پیچھے لگے گا، تیری زندگی کی خوشیاں بھی اجڑ جائیں گی، قبر کے اندر بھی بے آرام ہو جائے گا. حجرے مبارک سے باہر آئے، ممبر پر آ کر بیٹھ گئے، مسکرا کے فرما دیا، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو. دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو. صحابہ اکرام تجسس میں، پریشانی میں یوں کہیں گے، رات کو اٹھ کے پورا قرآن پڑھے کرو، دن میں روزہ رکھے کرو. یوں کہیں گے تلواروں کے سائے میں سبحان رب الاعلی کہو. یوں کہیں گے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے سورہ رحمان سناؤ. مسکرا کے فرمایا چہروں کا رنگ کیوں بدل گیا، پریشان کیوں ہو گئے، چہرے پر تمہارے کیوں گھبراہٹ آ گئی؟ سستا پیکج لے کے آیا، سستی جنت کی قیمت لے کے آیا. صحابہ اکرام حضور کا مکھڑا دیکھنے لگے. کملی والے کس چیز کی ضمانت دیں؟ فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، جب کھانا کھا چکو تب اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو. میں آمنہ کا لال تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. ناراض نہ ہونا میرے ویرو، میں ان والدین سے عرض کروں گا جو کہتے ایک ہی مرتبہ دلہن بنے گی، بار بار کون سی دلہن بنے گی؟ بیٹی کہتی ہے بھیا تیرا کیا جائے گا؟ میں جانوں ابو جان ہے فلانی میں ہودری کی دکان پر، فلانی میں زری کی دکان پر، فلانی تلے والی دکان پر، گارمنٹس کی دکان پر میں 1 لاکھ روپے کا غرارہ شرارہ پسند کر کے آئی. رب کعبہ کی قسم ہے دولہا 50 ہزار کا کلہ شہر والی پہل کے، اللہ اکبر، چاہتا ہے ایسی عورت کو لے کے آؤں سکون ملے، اس کی گود میں عبد القادر جیلانی آوے، اس کی گود میں سید رابعہ بصری آوے. رب کعبہ کی قسم ہے اگر شیروانی کلہ پہننا میں آ رہے، اگر لال جوڑا 1 لاکھ کا پہننا کمال ہے تو اس شادی کو کیا کہو گے؟ دولہا علی المرتضی، پیر میں جتی کوئی نہیں، دولہا فاطمہ الزہرا جس کے سر پر ثابت دوپٹہ کوئی نہیں، دلہن اپنے گھر میں بیٹھی، دولہا ننگے پاؤں، جتی کوئی نہیں، برات لے کے مسجد نبوی میں چل کے آ گیا. براتی کون ہے؟ اللہ اکبر. کون براتی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کون براتی؟ اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون. کون براتی؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو کملی والے نے انگلی کا اشارہ کر کر کے جنتی کہا. یہ سارے براتی بیٹھے ہیں. فرمایا ابو بکر عمر شادی کے گواہ بن گئے. جبرائیل جلدی تو بھی اس مقدس نکاح میں شامل ہو جا، آسمان کے فرشتوں تم بھی شامل ہو جاؤ، تم فاطمہ اور علی کے نگاہ پر گواہ بن جاؤ. اللہ اس برات پر گواہ بن رہا ہے. فرشتوں خدا کی طرف سے اس کے گواہ کے خدا کی طرف سے اس جوڑے کو جا کر مبارکباد دے آؤ کہ اللہ اکبر، دھرتی پر جس آج جوڑے کا نکاح ہوا، اس نکاح کی برکت سے آج سارا آسمان خوش ہو رہا ہے.
خدا کا نظام ہے، خدا کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جب یہ تیرے گھر میں شیطان کے چرچے ہونے لگے، رب کعبہ کی قسم ہے پورے قرآن کے 30 پارے سینریے بنوا کے گھر میں لگا دے، جب تک یہ گھر کے اندر تاش بہن بھائی، جوا بہن بھائی اور لوڈو بہن بھائی کھیلیں گے، یہ پورا قرآن بھی خدا کی برکت آسمان سے اتروا کے تیرے گھر میں نہیں لا سکتا ہے. ہمیں تو 8 سال کا 4تھی کلاس میں پڑھنے والا بچہ مان نہیں پڑتا. وہ ہمارے قابو میں نہیں، وہ ہمارے آپے سے باہر ہے. جو اتوار کے دن صبح اٹھ کر جس سے اسکول جاتے ہوئے جاگ نہیں آتی، مدرسے جاتے ہوئے جس کی آنکھ نہیں کھلتی، اسٹیڈیم میں جانے کے لیے سورج نکلنے سے پہلے جوگر پہن کر بلہ ہاتھ میں لے کر 4 گیندے لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. 12 بجے واپس آیا، 1.5 لیٹر کی کوک کی بوتل ہاتھ میں. امی نے پوچھا کیا ہے؟ کہ میچ جیتا، شرط لگائی تھی، خدا کے واسطے نہ اسے پلا نہ خود اس میں سے 2 گھونٹ بھی. بوتل پکڑ کے پانی میں پھینک دے، کچرا ڈال میں ڈال دے، نالی میں روڑ دے. ایک گھونٹ اگر اس شرط کی بوتل کا تیرے بچے کے حلق کے نیچے اتر گیا، رب کعبہ کی قسم ہے آنے والے وقتوں میں تیرے میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کرائے کے لوگ لانے پڑیں گے. باپ مر گیا، 4 دکانیں چنیوٹ میں چھوڑ کے گیا. 26 سال تک 4 بیٹے کرایہ کھاتے رہے. 26 سال کے بعد بہنوں کو دکانوں میں حصہ دیا. جب تک 26 سال کے کرایہ میں سے حصہ نہیں دو گے، پورا چنیوٹ معاف کرے خدا معاف نہیں کرے گا. بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی. سنو کہانی. بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی. بیوہ بہن گھر کے اندر سائیکل کے سٹینڈ پر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے آئی. 1.5 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ. اندر آتے ہی پوچھا اکرم امجد کہاں ہے، سرور کہاں ہے، سبیر کہاں ہے؟ اور کیا ہوا؟ نہ بھانجیوں کو گلے، نہ بتیجوں کو گلے، نہ بیوی کو گلے، نہ بہو کو. کہاں ہے؟ اندر بیٹھا کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا ہے. اپنے ہاتھوں سے منہ میٹھا کراؤں گی، یوں کر کے مٹھائی کی ڈلی نکال لی، بالوشائی موتی چور لڈو منہ میں ڈال دیا. بتا منہ پر ہاتھ رکھ کے بتا کیسا ہے؟ کہ تیری بھانجی کی بات پکی کر دی. یوں کر کے دیکھا، اچھا تو اتنی بڑی ہو گئی، ہمارے سے بغیر فیصلے کرے گی، نہ پوچھا کون ہے، اچھے ہیں برے ہیں، کم از کم ہمیں تو بتاتی. بس بھائی جلدی تھی، اچھا رشتہ آیا، میں نے دیر نہیں کی. اچھا اب تو اتنی بڑی ہوگی، لے بھی لے، جتی پیر میں پہن کے جا رہا ہے، لڈو کی ڈلی. اچھا پھر تو بیاہ کے دکھا لیے، ہم تو بھائی تیری خوشی میں شامل نہیں ہوں گے. وہ تیرے پیچھے دروازے تک دوڑتی رہی. اور سن تو صحیح سارا کام تیرے ہاتھ سے کراؤں گی. تو نے اسے بھتیجے بھانجوں کے اندر کھڑے پیر ذلیل کر دیا. اتنے موٹے آنسوؤں کے ساتھ روتی گئی. پھر گھر جا کے تجھے نمبر ملاتی رہی تو اس کے نمبر کاٹتا رہا. کہنے لگی تیری بیوی سن لو جی کوئی بات نہیں، بیوہ چل دفے ہو، ذرا اسے مزہ چکانے دے. اللہ کہتے خبردار اسے رات نہ رلا، میں قیامت کی صبح تک تجھے قبر میں رلاؤں گا، تجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا. بہن کو رلا کے آیا. اب کہتا ہے معاف کر دو. جب تک بہن جھولی پھیلا کے معاف نہیں کرے گی، عرش والا تجھے معاف نہیں کرے گا. دھوکہ اللہ کو. گھر آوے گھر جاوے، تیرے باپ نے مجھے دیا کیا تھا، کتی اترا رہی ہے، خبردار تیری جرت ہے میرے آگے بولے، چپیڑ ماروں گا. بچے سہم گئے، بیٹیاں سہم کے نوالا چھوڑ کے اندر چلی گئیں. اس کا قصور کیا تھا؟ غریب باپ کی تھی. اس کا قصور کیا تھا کہ 4 لاکھ کا جہیز نہیں لے کے آئی، 50,000 کا لائی. ساری زندگی سنی، ساس نے سنائی، بہووں نے سنائی، درانی جٹھانیوں نے سنائی، نند بھاوجوں نے سنائی. اللہ اکبر. کبھی بھی 24 سال 30 سال میں تو نے اس کی طرف مسکرا کے نہ دیکھا جس نے تیرے جانے پر لال جوڑا اتار دیا، سونے کا کوکا اتار دیا، چوڑیاں اتار دی، سفید چادر پہن کے. اے لوگو خدا کی قسم، یار کے مرنے پہ یار کو اتنا غم نہیں جتنا شوہر کے مرنے پہ بیوی کو غم ہوتا ہے. 4 مہینے 10 دن سفید چادر اوڑھ کے بیٹھی رہی، دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہی. اس نے ہنسا نہیں، دیکھا نہیں. تیرے لیے اسے پیر کی جتی بنا کے قبر میں جاوے اور تیرے کفن پہننے کے بعد بیٹے معافی مانگے، خدا کی قسم معافی نہیں ملے گی. بچوں کے لیے اللہ اکبر. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. بچوں کے لیے اللہ فرمانے اپنے لیے بھی تو کچھ کر.
چلو تھوڑا سا پلٹا کھاویں، مدرسہ فتح العلوم سے نکل کر اپنے گھروں کی طرف جاویں اپنے گھروں میں حالات دیکھیں۔ 12 سال کی بیٹی ہے، ابھی 6ٹھی کلاس پاس نہیں کی، 35,000 کے موبائل میں کوڈ لگا کے بیٹھی ہے، جرت نہیں ماں کو کوڈ پتا، باپ کو پتا، بھائی کو پتا، کسی کے اندر حرام کھلانے مشتبہ مال کے کھلانے کی وجہ سے پتہ ہی کوئی نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ بیٹی سے پوچھ سکے تو نے گھر میں موبائل میں کوڈ کیوں لگا رکھا ہے۔ 10 سال کا جوان ہے، 8ویں کلاس میں بھی قدم رکھا، امی نے کہا روٹی پڑی ہے کھا لے، میں نے کوئی نہیں کھانی، پکوائی تھی کیوں، تو نے کیوں پکائی تھی، میں دوستوں کے ساتھ کھا کے کڑائی کھا کے آ گیا، کس کے ساتھ، فلانے کے ساتھ کھا کے آیا، کبھی تیرے سر میں درد ہوا؟ اللہ اکبر، تیرا بچہ 15 سال کا جو دوست بنا ہے وہ 30 سال کا، تیرے اللہ اکبر، خدا کے واسطے آج اس یاری کو توڑنے میں مدد کر، ورنہ یہ یاری تیرے گھر سے تیرا خدا کی قسم اللہ کے جنازہ نکال کے رہے گی۔ دستی اپنے بچوں کی جیبوں میں جھانک کے دیکھو، ان کے پرس دیکھو، ان کی خفیہ جگہ پہ دیکھو، تیرے بچے نے الماری کے اندر کیا چھپا کے رکھا ہے، دیکھ تیرے اندر جرت کیوں نہیں، میموری کارڈ کو کیوں توڑ نہیں دیتا، 4 جرسی میں تو 2 کروڑ کی دکان کے اندر مال ڈالنے والا، تیرے پاس سادہ موبائل ہے، تیرا بچہ 6ٹھی کلاس کا، اس نے 3 سموں والا موبائل کیوں لے رکھا؟ تو حکومت نے کیا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ 1000 کے نوٹ تیرے میرے بچے کی جیب میں نظر آ رہے ہیں، پوچھ کہاں سے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا یوں کر کے ہاتھ پکڑ رکھا ہے، پکڑ بہو کے سامنے پوتے کا ہاتھ، کہے گی ابا رکھ یا مجھے رکھ، ماسٹر تھوڑی رکھا ہے، اس کو کہہ دو تیری کمائی نہیں، میرا قسم روٹی لے کے آتا ہے، کھانی ہے کھا، خبردار آج کے بعد میرے بچوں کو کچھ کہا، جرت نہیں، آج اتنی بڑی داڑھی، دادا جی تیرے اندر جرت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے تو نے اپنی بہو کے سامنے شطرنج کھیلی، جوا کھیلا، ارطغرل ڈرامے دیکھے، تو نے اپنی بہو کے سامنے اپنی داڑھی کے حیا کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ سارے کے سارے شیخ الحدیث کے بیٹے نہیں، یہ ولی اللہ ماں باپ کے بیٹے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم جن کی گودوں میں پل کے آئے، ان کی مائیں جب بچوں کے رونے پہ دودھ پلایا کرتی تھی، اندر کوٹھڑی میں اندھیرے میں جایا کرتی تھی، یوں کر کے چادر میں لپٹ کر، خدا پاک کی قسم ان کے سینے پر ان کی اپنی ہی نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ آج ایسے واحیات پتلے کپڑے پہن کر اللہ اکبر تو فاطمہ والی زندگی تلاش کر رہی ہے، بدکاری والی زندگی قریب آئے گی، اس برہنہ لباس کے اندر تجھے سیدہ فاطمہ والی زندگی نہیں ملے گی۔ بیٹی اپنا معیار کیوں نہیں سمجھتی؟ ماچس کی ڈبی بیچنے کے لیے تجھے ننگا کیا جا رہا ہے، جوتا پلاسٹک کا بیچنے کے لیے، سرف بیچنے کے لیے، صابن کو بیچنے کے لیے، مارکیٹ میں عام کرنے کے لیے، سیمنٹ کی بوری تیرا کیا واسطہ، لوہے کا سریا تیرا کیا واسطہ، اللہ اکبر، باتھ روم کو ٹوائلٹ کو صاف کرنے والے برش سے تیرا کیا واسطہ، لائلل کی جوتی سے تیرا کیا واسطہ، پرچون کی دکان پر تیرا کیا واسطہ، کپڑے کی دکان پر تیرا کیا واسطہ، اللہ اکبر، گارمنٹس کی دکان پہ تیرا کیا واسطہ۔ جب تک میری بیٹی اللہ تیرے پردے کو سلامت رکھے، جب تک تیرے تن سے کپڑے نہ اتروا لیے جاتے، جب تک تیرا سر ننگا نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک ہمارے سے 5 روپے کی ماچس کی ڈبیا خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کون سی دروشل خیالی اور کون سی کامیابی زندگی کی تو آوازیں لگاتی پھر رہی ہے۔ ہر بچیاں بیٹھی ہیں، میری عمر 50 سال ہے، اس سے اوپر نیچے غیرت والی بات کروں گا، بے غیرتی کا لبادہ نہ سناؤں گا نہ اڑاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے یہ مولوی صاحب سیاسی تقریر کر کے گیا، بے حیائی پر مبنی گفتگو کر کے گیا، راز 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 کے اندر بات کر کے جا رہا ہوں۔ صبح صبح جو حمام پر 400 روپے کی کٹنگ کرا کے آیا، اور میرے عزیزوں جس نے 500 روپے کا چہرے کا فیشل کروایا، ہاتھوں کی چھوٹی انگلیوں کے ناخن جس نے انگوٹھے کے بڑے رکھے ہوئے، اور چھلا آئی مس یو لو یو کا پہن کر تیری میری بچی کی پرسنل چیزوں کو بیچنے کے لیے مارکیٹ کے اندر آیا، رب کعبہ کی قسم ہے، اور پوچھ دے آپ کی فگر کیا ہے، آپ کی سائز کیا ہے، اللہ اکبر، میں قرآن کی قسم اٹھا کر فتح العلوم کے اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ تجھے رنڈی کنجری کی نگاہ سے دیکھے گا، تجھے حوا کی بیٹی کی نگاہ سے نہیں دیکھے۔ کام تھا میری بیٹی تو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرتی، صابن والی دکان پہ تو نظر آوے، دال لینے کے لیے تو جاوے، دہی دودھ لینے کے لیے صبح صبح تو نکلے، رکشے والے کا رکشہ سٹارٹ نہ ہوا، گاڑی والے کی گاڑی میں چابی نہ لگی تو دہی کا پیالہ لے کے صبح صبح بازار جا رہی ہے، اللہ اکبر، تجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے، شوگر لو کرنے کے لیے آپ پی جی 4 میل جایا کرو، چنیوٹ کے پارک میں چکر لگایا کرو، صبح صبح نرنا کالجے رکشے کی سٹارٹ
گھاٹ سے تانگے گھوڑے سے پہلے گدا گاڑی گاڑے سے پہلے تو پارکوں میں نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر نے کہا پارک میں چکر لگا کے آ, تیری صحت بن جائے گی. امام الانبیاء نے فرمایا مصلی پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کر کے دکھا, تیری دنیا بھی بن جائے گی, تیری آخرت بھی بن جائے گی. آج اللہ شانو کی عزت کی قسم ہے, یہ کڑوا بول نہیں, یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے, دل کا دکھڑا میں تمہیں سنا. پور کے ریلوے اسٹیشن پر پتہ نہیں ہم نے مغرب پڑھی یا کون سی پڑھی, مولانا ارشاد صاحب کہنے لگے صدیقی صاحب روتے کیوں ہو, بغیر روئے تقریر کیوں نہیں ہوتی. میں نے کہا اللہ کبھی موقع دے پھر میں آپ سے پوچھوں گا. پچھلے جمعے کبیر والا سراج العلوم کے سالانہ اجتماع پر مولانا ارشاد صاحب آپ کے آ کے بیٹھ گئے. 1 گھنٹہ میں نے حالات حاضرہ پہ بات کی. حضرت کا رو رو کے آپ کا رومال تر ہو گیا. صبح ملتان اسپتال میں پہنچ گئے. عبدالحنان اللہ اکبر, تو ایسی باتیں کر رہا ہے, در و دیوار پر اثر پڑے نہ پڑے ارشاد کے دل پر ضرور اثر پڑ گیا ہے. آپ نے غور کیا کبھی ہم نے سوچا تیری میری بیٹی مصلی پر نہیں, مسجد میں نہیں, تیری میری بیٹی مصلی پہ نہیں, قرآن کے آگے نظر نہیں آتی. جب بھی دیکھ لو لنڈا بازار میں, جب بھی دیکھ لو کہاں لنڈا بازار سے 2000 کی چیز تو 50 روپے میں لے آئی, اسے سوچ سمجھ کے پہنا. پتہ نہیں کس نے اتاری جو ساری رات کلبوں میں اکالا کرتا رہا, پتہ نہیں کس نے اتاری جو شراب کی بوتل لے کے چھلکتا رہا. پہننا ہے تو باپ کا جوتا پہنا, پہنانا ہے تو دادے کا پہنا, نمازی کا پہنا. اللہ اکبر.